بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله وفي رواية لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نہیں قائم ہوگی اس وقت تک جب تک بالکل ایسا برا وقت نہ آ جائے کہ اللہ اللہ نہ کہا جائے۔ اسی حدیث کو بعض محدثین نے اس طرح روایت کیا ہے کہ قیامت ایسے شخص پر قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب یہ دنیا کائنات اللہ کے ذکر سے اور اللہ کو یاد کرنے والوں سے بالکل خالی ہو جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یاد کا تعلق، فرما برداری کا تعلق، بندگی کا صحیح تعلق جب منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو فنا کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور جب تک یہ چیز باقی ہے دنیا کے اندر، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، اہل اللہ باقی ہے، موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح بندگی کا تعلق ہے لوگوں کا، تو یہ چیز گویا کہ کائنات کے اندر روح کی مانند ہے۔ روح کی مانند اس کی حیثیت ہے۔ جس طرح ایک جسم ہوتا ہے اس کے اندر روح ہوتی ہے، اور ایک مشین ہوتی ہے، سمجھیے مشین کی مثال سمجھ لیں، تو اس وقت تک نہیں چلتی جب تک اس کے اندر بجلی کا کرنٹ نہ چھوڑ دیا جائے۔ تو اسی طرح کائنات کے اندر بھی، ساری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام مبارک جو ہے یہ اس کی روح کی مانند ہے، یہ اس کے لیے وجہ باقی رہنے کے لیے وجہ جواز ہے۔ تو جب تک اہل اللہ اور مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھیں گے اور اس کو یاد کرتے رہیں گے، چاہے جس طرح سے بھی یاد کریں، تو اس وقت تک کائنات باقی رہے گی۔ اسی طرح اس سے اگلی والی ایک حدیث ہے جو اس سے تعلق رکھتی ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں حدیث، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، قیامت جو ہے بدترین آدمیوں پر آئے گی، بدترین آدمیوں پر قائم ہوگی۔ اور جو بندہ قیامت کو دنیا میں یاد رکھنا چاہتا ہے، قیامت کا استحضار حاصل کرنا چاہتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اس کو چاہیے کہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، ان کو بار بار پڑھا کرے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا کو بھی بار بار پڑھا کرے، جس کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے، خوفناک اس کے حادثے کو بیان کیا گیا ہے ان صورتوں کے اندر۔ قرآن کریم کی صورتیں ہیں، آخری پارے کے اندر ہیں، تو انشاءاللہ وہ اس کی تلاوت کا بھی ثواب ملے گا، اور قیامت کی جو گھبراہٹ ہے اس سے بچنے کی وہ تدبیر بھی اختیار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔